کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا فقط ابلغتہ یا فقط علمتہ۔ اب اس کی سندیں متعدد ہیں، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، میں اس کو ضعیف ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب اس حدیث کی سندوں پر بات ہے تو معاملہ الگ ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں اس حدیث کی طرح لکھتے ہیں، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ بسند جید، تو سند جید کو سند ضعیف نہیں کہتے۔ پھر اس حدیث کی سندیں متعدد ہیں، جن راویوں کو لے کر مماتی اعتراض کرتا ہے، ہم جب حدیث پیش کریں گے تو اس میں وہ راوی نہیں آئے گا جو مماتی نہیں، جس پر جرح کرنی ہے۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں، اچھی سدی صغیر پہ بات کریں گے، اس میں سدی آ گیا جو ضعیف ہے، جو مجروح ہے۔ جب ہم سدی والی سند پیش کریں گے تو سدی والا اعتراض ہوگا نا، اور جب سدی میں سند میں سدی آئے گا ہی نہیں تو اعتراض ہوگا کیسے؟ میں ویسے گزارش کر رہا ہوں، اگر سارے اعتراض مان بھی لیے جائیں تو من صلی علیہ عند قبری سمیتہ اس حدیث کو مماتی موضوع نہیں کہتا، البتہ ضعیف کہتا ہے۔ اس حدیث کے نام پر جو لوگ پیش کرتی ہیں 35 محدثین اور بڑے بڑے اجلہ محدثین، انہوں نے اس پہ بحث کی اور فرماتی ہیں کہ یہ صرف ضعیف بھی نہیں، موضوع علی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے ذمہ جھوٹ ہے اور پیغمبر کی یہ حدیث نہیں۔ 35 محدثین، اور ان میں آج کل یہ کہتی ہیں کہ یہ مسئلہ عنایت اللہ شاہ نے شروع کیا۔ عنایت اللہ شاہ سے پہلے ایسا کوئی آدمی نہیں آیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب الضعفاء امام اکیلی کی، اور یہ اکیلی 322 ہجری میں فوت ہوا۔ کب؟ 322 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، اور اب ہو رہا ہے 1440 ہجری۔ سالوں کا خود حساب کر لینا، 322 ہجری اور 1440 ہجری، اب یہ سال چل رہا ہے۔ 322 کہاں اور 1440 کہاں؟ یہ اس بزرگ نے کتاب لکھی، اور یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ اس کے شروع میں محدث الحرمین، یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا محدث، اس زمانے کا بہت بڑا محدث علامہ اکیلی، اور اس میں علامہ اکیلی نے یہاں پر اس حدیث پر بحث کی، من صلی علیہ عند قبری، اسی روایت کی بحث کرتے ہوئے علامہ اکیلی صاف لکھتا ہے کہ یہ جو روایت ہے، یہ روایت محمد بن مروان، اس روایت کا راوی کون ہے؟ محمد بن مروان، اور یہ محمد بن مروان مشہور کذاب، مشہور دجال، اور یہ کٹر قسم کا رافضی تھا۔ اس روایت کو بیان کرنے والا محمد بن مروان، جو کٹر رافضی، شیطان اور ابو بکر و عمر کو ننگی گالیاں دینے والا تھا۔ اب اگر مولانا فضل الرحمان مان لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ساجد نقوی کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، تو محمد بن مروان کو اگر روحانی باپ مان لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک گند کو ساتھ اٹھا کے پھر رہے تو دوسرے کو مان لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی آخرت کی فکر والا آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ایک طرف صاف قرآن کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف محمد بن مروان کا مسئلہ ہے۔ اب محمد بن مروان سدی صغیر کذاب، اس کی بات پہ ایمان رکھنا اور خدا کے قرآن کو چھوڑ دینا، یہ اس آدمی کا کام ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، جان بوجھ کے رسول پہ بھی جھوٹ بولے اور پبلک کو بھی جھوٹ بتلائے۔ ایسے اکاذیب اور جھوٹوں سے عقیدہ ثابت ہو سکتا نہیں۔
صرف یہ نہیں، اسی کے ساتھ یہ اسن المطالب، یہ الشیخ عبد الرحمن بن محمد بن درویش پرانے اکابر میں سے جو امام شامی کے شاگردوں میں سے ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 440، اس میں اس نے بحث کی۔ تو اب یہ بھی ذہن میں رکھتے ہو، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ ولی کامل یہ 322 ہجری میں تھے۔ علامہ اکیلی کو شاہ صاحب نے کہا تھا کہ لکھ یہ، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ 322 ہجری کی بات ہو رہی ہے، 322، 1200 سال پہلے اس کی بات۔ اور یہ علامہ درویش اس حدیث پہ بحث کرتے ہوئے فرماتی ہیں من صلی علیہ عند قبری، یہ جو حدیث ہے کہ قبر پر کوئی درود پڑھے تو میں سنتا ہوں اور دور والا درود پہنچایا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قال الاکیلی لا اصل لہ، لا اصل لہ، اس روایت کی اصل ہی کوئی نہیں، مڈ ہی کوئی نہیں، اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے ہی نہیں۔ اسی محمد بن مروان رافضی شیطان کی گپ پہ، اور اس نے چونکہ شیعوں کے نزدیک تو یہ قرآن اصلی ہے نہیں، اس لیے اگر کوئی شیعہ یہ روایت بیان کرے تو تعجب کی بات نہیں، اور یہ میری بات نہیں، مجھے گالیاں بعد میں دینا، یہ علامہ درویش کی بات ہے۔ اور یہ پرانے اکابر میں سے، آج کل یہ بھی ایک نیا حربہ آیا، ہر فرقہ کہتے ہیں اچھا اکابر نے نہیں سمجھا ہمارے اکابر بزرگ، تو میں پوچھتا ہوں یہ تمہارے دیوبندی بریلوی سب کے اکابر میں سے، اور دیوبند بریلی ابھی کسی کے حاشیے میں بھی نہیں تھا، یہ بزرگ اس سے بھی پہلے گزرا، اور صاف فرماتے ہیں کہ یہ روایت لا اصل لہ، آگے فرماتے ہیں موضوع تفرد بہ محمد بن مروان السدی وکانا کذابا، اس روایت کو بیان کرنے والا محمد بن مروان یہ روایت بالکل تلی باٹوی، من گھڑت، موضوع اور جعلی روایت، اور اس کا بنانے والا کون ہے؟ محمد بن مروان وہ ہے، اور وہ کون ہے محمد بن مروان؟ فرماتے ہیں وکانا کذابا، یہ بہت بڑا کذاب تھا، کوئی تھوڑا بہت جھوٹا ہو تو اسے کاذب کہتی ہے، اور جو کذاب نرا جھوٹ دی فیکٹری ہے، بہت بڑا کذاب۔ اب یہ کذاب راوی اسی طریقہ سے جہاں پر یہ موضوعات امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، محدث جوزی رحمہ اللہ کی، اور علامہ ابن جوزی ان کی سن وفات ہے 597 ہجری، 597، اور ذہن میں رکھو اب ہے 1440، 597 ہجری۔ اس میں بیٹھ کے آج لوگوں کو کہتے ہیں عنایت اللہ شاہ سے پہلے یہ عقیدہ ہی کسی کا نہیں تھا، یہ عنایت اللہ شاہ صاحب یہ عقیدہ، اور کوئی بے ایمان شیخ القرآن کا نام لیتی ہے، یہ پنج پیریوں سے پہلے عقیدہ ہی کسی کا نہیں تھا۔ میں پوچھتا ہوں یہ کتاب پنج پیر کا وجود ہی نہیں تھا، اس سے بھی پہلے، اور 597 ہجری اس کا صفحہ 224 ہے، اور محدث ابن جوزی یہ مانا ہوا محدث اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتی ہیں یہی لایا، کہتا ہے بابو ذکر سماعہ لصلاۃ من یصلی علیہ، اس پورا عنوان قائم کیا کہ اس میں نبی کریم علیہ السلام درود سنتے ہیں یا نہیں، کہتے ہیں اس میں حدیث آئی ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، وہی روایت جو قبر پہ درود پڑھے میں سنتا ہوں، اور دور والا من صلی علیہ نائعا وکل اللہ ملکن یبلغنی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی وہ مجھ تک پہنچاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ حدیث ھذا حدیث لا یصح،
یہ حدیث درست ہی نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ وہ محمد ابن مروان ہو سدی، جس کے بارے میں یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں لیسا بے سکاتن، یہ راوی سکہ نہیں ہے، اور ابن نمیر کہتے ہیں کذاب، یہ کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے۔ سعدی کہتے ہیں ذاہب، نسائی امام نسائی محدث فرماتے ہیں متروکن، ابن حبان کہتے ہیں لا یحلو، اس کی روایت بیان کرنا تو دور کی بات، اس کی روایت کو اپنی کتاب میں لکھنا بھی جائز نہیں ہے، لکھنا بھی حلال نہیں ہے، یہ وہ راوی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس روایت کی بنیاد پر لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، اور میں حیران ہوں وہ جامعۃ الرشید کا وہ دجال مفتی محمد، وہ یہی روایتوں کی بنیاد پر حاجیوں کو تربیت دے رہا ہے کہ وہاں جاؤ نا، یہ عقیدہ رکھو کہ نبی پاک علیہ السلام سن رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ جامعۃ الرشید میں بیٹھ کر اس دل کے اندھے نے یہاں تک باتیں کر دی، اور بھی اس طرح کے کئی دل کے اندھے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب اگر وہ عالم ہیں تو کیا انہوں نے یہ کتابیں نہیں دیکھی ہوں گی؟ اور اگر جاہل ہیں تو انہیں مفتی کس نے بنایا ہے؟ لوگوں کا ایمان لوٹنے کے لیے دارالفتاء کا قلم کس نے دیا ان کو؟ اور میں اب بھی دعوت دیتا ہوں کہ اگر میں حوالہ غلط پیش کروں تو آج تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آؤ میرے حوالے کو غلط ثابت کرو، اور اگر حوالہ صحیح ہے پھر خدا کے لیے خود بھی جہنم میں نہ جاؤ اور عوام کو بھی جہنم میں نہ بھیجو، پھر مسئلہ وہ لاؤ جو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے اور براہین قطعیہ کا مسئلہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں، یہ ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر سب پڑھتے ہیں، اور عام تفسیر ملا لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ سورہ احزاب اور صفحہ 421 ہے، اس کی جلد 6 بیروتی چھاپا۔ یہ صفحہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مولوی حضرات کو تکلیف نہ ہو، وہ پوری کتاب تو پڑھتے نہیں، کم از کم یہ صفحہ نکال کے پڑھ لے۔ کئی کہتے ہیں آپ صفحہ نہیں بتاتے، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مولوی پوری کتاب پڑھے نا تو پہنچ جائے گا وہاں، لیکن اس پر میں صفحہ بھی بتا رہا ہوں، تمہیں تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہ صفحہ 419 سے بات شروع ہوتی ہے، اور یہاں پر زبردست بات کی حافظ ابن کثیر نے، اور فرماتی ہیں کہ یہ جو روایت ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ من بعید ففی اسنادہ نظر تفرد به محمد بن مروان السدی الصغیر وهو متروک عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، اور یہ اس کا راوی اکیلا محمد بن مروان اور کوئی سند نہیں، اکیلا وہ راوی ہے، اور وہ راوی متروک ہے۔ یہ روایت درست نہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں، یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر ابن کثیر تو سارے مولوی پڑھتی ہے، تو کیا ان مفتیوں نے نہیں پڑھا؟ حج کورس ان کو پہلے ایمان کورس کرانا چاہیے۔ یہ مفتی کبھی اکٹھے ہوں تو ان کو میں پڑھاؤں ایمان کورس، حج بعد میں ہے، پہلے ایمان کورس سیکھو، اور تمہارا ایمان ہی صحیح نہیں بے ایمانو، ابو جہل والا عقیدہ لوگوں کو بتاتے ہو، حج تربیتی کورس۔ اب دیکھو یہاں پر یہ کتاب ہے الصارم المنکی، محدث ابن عبد الہادی ان کی کتاب ہے، اور یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ میری عادت نہیں ہے کتابیں لے آنا، لیکن آج میں نے جان بوجھ کے لائی کہ جب یہ عاجز آ جاتی ہیں فوراً کہتے ہیں اچھا پھر اکابر نے نہیں سمجھا، ہمارے اکابر جوں، ہمارے اکابر جوں۔ میں کہتا ہوں یہ کون جو میں پیش کر رہا ہوں یہ اکابر نہیں، یہ وہ ہیں جو تمہارے اکابر کے بھی اکابر ہیں، جن کے تم حوالے پیش کرتے ہو نا مفتی شفیع کہ فلانا فلانا، یہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ان سے بھی بڑے اکابر ہیں۔ وہ یہ علامہ ابن عبد الہادی، اور اس کتاب کو علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ
اور شزی ترمذی کی شرح میں علامہ انور شاہ صاحب خاتم المحدثین اور محدث دیوبند اس پر لکھتے ہیں قد اجادا ابن عبد الحادی کی کتاب زبردست کتاب ہے، اور اس کے مقابل سبکی شبکی وہ جو کتابیں لکھتے رہے ان میں سب ضعیف روایتیں اور وہاں سب رتب و یابس کٹھا ہے، لیکن یہ علامہ ابن عبد الحادی ہے الصارم المنکی، اور صفحہ 159 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، اور فرماتی ہیں کہ بہت ساری احادیث ذکر کر کے فرماتی ہیں کہ فہذہ الاحادیث المعروفۃ عند اہل العلم التي جاءت من وجوہ حسان تصدق بعضها بعضا وهي متفقۃ على ان من صلى عليه من امته فإن ذلك يبلغه ويعرض عليه وليس في شيء منها انه يسمع صوت المصلي۔ بہت ساری حدیثیں ذکر کی، فرماتے ہیں سب احادیث یہ بتا رہی ہیں کہ جو درود پڑھتا ہے اس کا ثواب امام الانبیاء تک پہنچتا ہے، اللہ اپنے محبوب پہ رحمت کرتا ہے، لیکن ان حدیث میں ایک بھی ایسی نہیں جس میں یہ ہو کہ نبی کریم علیہ السلام یسمع صوت المصلی کہ درود پڑھنے والے کی آواز کو سنیں، ان احادیث میں ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے۔ آگے پھر چلا اور لے آیا، کہتا ہے وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں من صلی علیہ عند قبری لا یعرف الا من حدیث محمد ابن مروان السدی الصغیر عن الاعمش کما ظنہ البہقی، اور آگے چل کے فرماتی ہیں یہ روایت جو ہے موضوع علی الاعمش، یہ روایت من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن عبد الحادی ہے، آج سے صدیوں پہلے گزر گئے، اس وقت دیوبند بریلی کا نام و نشان نہیں تھا، اور فرماتے ہیں یہ روایت بالکل من گھڑت ہے اور ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، اور آگے پھر حوالے دیے یحییٰ ابن معین محدث جو امام بخاری کے بھی اساتذہ میں سے ہیں، ان سے حوالہ دیا محمد ابن مروان لیسا بثقۃ قال البخاری، امام بخاری محدث امیر المومنین فی الحدیث، وہ فرماتے ہیں سکتو عنہ، اور جس کو امام بخاری سکتو عنہ کے لفظ سے ذکر کرتے ہیں اس کی روایت اعمال میں بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ دلائل ہیں جن سے مارکا عقیدہ ثابت کر رہا ہے، اور لوگوں کو کہتے ہیں حیات النبی سماع النبی یا عقیدہ حیات النبی، یہ وہ دلیلیں ہیں، اس سے لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں، لیکن ہماری عادت ہے ہم پوری بات کرتی ہیں۔ ان کی کیا عادت ہے؟ وہ اپنی طرف سے ایک ڈھکوسلا بنائیں گے اپنے جاہلوں سے داد لینے کے لیے، اور جی مماتی کہتی ہیں نبی قبر میں زندہ ہے تو سانس کیسے لیتا ہے؟ اس سے پوچھو گدھیا یہ کس مماتی نے کہا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ کس مماتی نے کہا؟ یہ تیرا اپنا گدھا پن ہے، اور ایک ڈھکوسلا بنا کے پھر اس کا جواب دینا شروع کر دیا۔ اور مماتی کہتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور، اس کا جواب ہے تو لا۔ ہم کہتے ہیں فیمسک التی قضا علیہ الموت، اس کا تیرے اندر جواب ہے تو ہمت کر، اس کا کوئی اور معنی کر۔ ہم کہتے ہیں انک میت وانہم میتون، اس کا کوئی اور معنی ہے تو نکال کے دے۔ جو ہم کہتے ہیں اس کا جواب اس کے باپ کے پاس بھی نہیں، اور کہتا کیا ہے؟ وہ ایک سرگودے کا چبل ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب اس کا ابا جی وہ پکا مماتی تھا اور بڑے شاہ جی کی مسجد میں رہتا تھا، وہ گھمن شمن اس کے ابے کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ نابینا تھا، اور نابینوں سے اللہ محفوظ رکھے، دل کے نابینے، آنکھوں کے نابینے، تو اس نے وہاں کوئی شیطنت کی، تو شاہ صاحب نے اسے مسجد سے نکال دیا۔ اب جب نکالا تو اس نے شاہ صاحب کے مقابلے کے لیے کہتے ہیں میرا عقیدہ حیات النبی، کام چنگا کر کے آئے ہیں، ہون تیرا عقیدہ بھی چنگا ہے، اور اس سے آگے یہ پیدا ہو گئی مصیبت۔ تو خیر
ہم جو کہتے ہیں اس کا جواب دو، اپنی طرف سے ڈھکوسلے مت بناؤ۔ یہ قرآن مقدس کے دلائل ہیں، اور اب یہ میں حوالے دے رہا ہوں، اس کا اگر جواب ہے تجھ میں، ہمت کر کے ان حوالوں کو غلط ثابت کر، یا کہہ یہ ہمارے اکابر نے۔ ادھر ادھر ٹپکولیوں سے مچھی کی طرح، وہ بھی ہمارے پاس پکی کنڈی ہے، کوئی مچھی بھی نکل نہیں سکتی، ہاں یہ مگر مچھ کیسے نکلیں گے؟ خیر، یہ علامہ ابن عبد الہادی ہے۔ اسی طرح یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہے، اور شیخ الاسلام کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ وہ آدمی ہے جس کو سید محمود آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی والے جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال شیخ الاسلام، شیخ الاسلام نے یہ بات کی ہے۔ اور یہ حافظ ابن کثیر کے بھی استاد ہیں، اور آج عرب میں انہی کا سکہ چل رہا ہے، امام ابن تیمیہ کا، مکہ میں، مدینہ میں۔ اور یہ وہ ولی اللہ شخص ہے جس کو مولانا سرفراز نے بھی کہا ہے، فرماتے ہیں حافظ ابن القیم اور امام ابن تیمیہ کانا اکابرا اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت کے اکابرین میں سے تھے۔ یہ وہ اکابر ہیں جن کو مولانا سرفراز بھی اکابر مان رہا ہے۔ اور اس میں اس کتاب کا نام ہے الرد علی اللخنائی، اس کے صفحہ 146 پر پوری بات کی امام ابن تیمیہ نے، اسی طرح 145، 155، 110 ان سب صفحات پہ امام نے بات کی، اور فرماتی ہیں کہ یہ روایت جو ہے من صلی علیہ عند قبری، یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ہے موضوع، یہ من گھڑت روایت ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں، اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولا گیا۔ اور اس کا راوی بوئی محمد بن مروان، اسی پر بات مختلف مقامات پر کی علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، اس کا ذرا انکار کر کے دیکھو، اور اس روایت کو کہتے ہیں اس کی جڑ ہی کوئی نہیں ہے، اور ضعیف بھی نہیں کہا، کیا فرمایا؟ یہ موضوع، یہ موضوع روایت، من گھڑت روایت ہے۔